وہ بھائی کردستانی وہ آئے ہوئے ایک تعویذ دمدرود والے، میں نے وہ آس چینل ہے نا میرا، آس مفتی طارق مسعود، اس پہ بیان کیا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کردستانی صاحب عراق سے یہاں آئے، ہمارے والے وہاں گئے ہیں عراق میں دمدرود کے لیے، عراق والے کہاں آئے ہوئے ہیں؟ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ جو آپ پھر بتا دیں صحیح عامل کون ہوتے ہیں غلط عامل کون ہوتے ہیں۔ میں نے کہا عامل ہے تو بس غلطی ہے، بس میں کیا ہے صحیح کیا ہے غلط؟ یہ تو ایسے صحیح چور اور غلط چور میں فرق بتا دیں آپ۔ بھائی چور کا مطلب کیا ہے؟ جو روحانی علاج پروفیشنل آدمی ہے نا۔ اچھا کچھ لوگ اس میں بڑے ہوشیار ہیں، وہ آپ سے پیسے نہیں لے رہے۔ وہ کیا نہیں لے رہے؟ پیسے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ جاؤ نا، وہ آپ کو زعفران بولیں گے کہ زعفران کا میں تمہیں یہ بنا کے دوں گا پلیٹوں پہ نا تعویذ، کہیں گے بھائی زعفران لے آؤ مارکیٹ سے جا کے۔ میں پیسے ویسے بالکل نہیں لیتا، میں فی سبیل اللہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کے لیے تمہارا علاج کر رہے ہیں، پیسے تو بتو چھی چھی تو چلو جاؤ۔ آپ کہو گے یار کیا پہنچا ہوا بزرگ ہے یار۔ آپ زعفران آپ کو انڈا موڑ پہ کہیں بھی بولو نہیں ملے گا۔ پھر آپ طارق روڈ پہ جاؤ گے، پھر یہ بھی نہیں پتا کہ یہ اوریجنل زعفران ہے، یہ بھٹے کے بال بیچ رہا ہے۔ پھر آپ کہو گے حضرت اوریجنل زعفران کہاں سے ملے گا؟ وہ کہیں گے بھائی اب زعفران تو اب رکھا ہوا ہے یار، وہ چھوٹے ذرا دیکھ وہاں الماری میں کوئی زعفران پڑا ہوا ہے، تھوڑا مہنگا ہے کیا کریں رہنے دو یار، آپ خود سروے کر لو۔ نہیں اب وہ تو بیچارہ جن چڑیل بھوت والا آدمی ہے نا، وہ مہنگے سستے، حضرت آپ مجھے زعفران دے دیں، پہنا دیا اس کو زعفران کا ایک پورا ڈبہ۔ اپنی دکانیں ہیں، چورن اپنے سارے اس طرح سے بک رہے ہوتے ہیں، نام بھی فری کا اور طبیعت سے۔ اب تو سنا ہے یہ تو کردستانی کے 2 کنٹینر آ رہے ہیں، سنا ہے عراق سے دواؤں کے، کیونکہ یہ حکیمی علاج بھی اور وہ والا علاج بھی اور روحانی بھی، اور یہ سارا مکس کرا کے ٹماٹر کے فضائل۔ اور او بھائی یہ بہت سے روحانی ٹوپی ڈرامے جو رسالے چھاپ رہے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں اپنے بندہ، آپ کو میں پاکستان میں خدا کی قسم بزنس کرنا اتنا آسان ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں گا، حرام بزنس، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایم بی بی ایس کر کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، آپ عامل بنے، آپ کے چورن بھی بکیں گے، زعفران بھی بکے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ کبوتروں کے وہ کچھ بھی لگا دو نا، کچھ ہے ہی نہیں تو کچھ بھی لگا دو، صرف تعویذ لکھوں گا میں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دکان بھی نہیں کھولو یار، انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہو پیسوں پہ خام، کچھ بھی نہیں، بس آپ بتا دو کہ میں علاج کرتا ہوں روحانی، بس یہ بتا دو۔ اتنا تو پھوٹنا پڑے گا نا منہ سے۔ اب آپ چاہ رہے ہو کہ اتنا بھی منہ سے نہ پھوٹوں پیسے کما لوں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کچھ منہ سے تھوڑا سا پھوٹنا پڑے گا۔ بتا دو بھائی میں علاج کرتا ہوں، بس اب لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے، حضرت علاج کرتے ہیں۔ تو حضرت وہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی رات کو، اب آپ بیٹھ جاؤ آنکھیں بند کر کے، آپ کو بولو بسم اللہ، تسبیح گھمائی آپ نے، یہ اسٹائل تھوڑا مارنا پڑے گا، ایکٹنگ کرنی پڑے گی۔ ہاں یہ جیسے ابھی آپ ہنس رہے ہیں پیشنٹ کے سامنے، اگر آپ ایسے ہنسے تو سمجھ جائے گا ڈرامے باز ہے یہ کنٹرول کرنی ہے آپ نے، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اس میں بزرگوں کے خلیفے بھی ہیں، یہ نہ بتایا کرو تبلیغ جماعت میں اتنا بڑا بزرگ ہے تو وہ دیوبندیوں کا اتنا بڑا عالم ہے، وہ بریلویوں کے اتنے بڑے خلیفے، وہ یہ سب ان میں اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ یہ کہ کوئی جائز رقیہ کر رہا ہے، وہ تو مسجد کے امام سے دم کروا لو، تو اس کا تو میں بھی قائل ہوں، مجھ سے بھی لوگ دم کرواتے ہیں۔ یہ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ بھئی یہ ان کو حضرت جی کو یہ کام آتا ہے، تو یہ اس میں تو آپ کو میں سکھا رہا ہوں بھیک مانگنے سے۔ یار میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے بھیک مانگ لے انسان، لوگوں کو الو نہ بنائے۔ تو ایسے الو بنا رہے ہیں یہ، بیٹھ گئے آپ جی ہاں کرتا ہوں جی۔ اگر بہت زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہو تو آپ یہ بولو کہ بس لوگوں نے مشہور کر دیا، میں کہاں خاکسار۔ وہ کہے گا یار یہ بہت زیادہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مانتے بھی نہیں کہ مجھے آتا ہے۔ یہ تواضع کے اس میں تھوڑا دیر سے پیسہ آئے گا مگر آئے گا ٹائٹ۔ جو جذباتی ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں ہاں مجھے آتا ہے، ایک دم سے وہ پھر ان کی ویلیو معاشرے میں کم ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر، وہ کہے گا جی مسئلہ ہے، تو آپ نے یوں گھمانا ہے۔ 4 آدمیوں میں سے 2 کو بول دو نہیں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی جادو ٹونا نہیں، تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ ہر ایک پہ جادو نہیں بتاتے، جس پہ ہوتا ہے اسی پہ بتاتے۔ 2 کو بول دو تم پہ کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے تو ویسے ہی تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ ان کو بتا دو جیسے میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو ایسے ہی تمہارے ساتھ ہی مسئلہ۔ پیسوں کی تنگی ہے نا، نیند نہیں آ رہی اس لیے، تو مجھے بھی یہی تھا تو میں نے تو یہ حل، یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بندہ کہے گا۔
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, وہ 4 کو بتا دیا, بنیان سونگ لی اس کی یا ٹوپی کو چیک کیا اندر سے اور کچھ بتایا کہ کچھ مسئلہ لگ رہا ہے مجھے, لیکن کنٹرول بہت کرنا ہے, وقار نہیں جانا چاہیے ہاتھ سے, چہرے سے ایسا لگے بہت بڑا بزرگ ہے, بات بات پہ اللہ ایسے نکالنا ہے. اگر ایسے کہ اللہ, وہ نہیں مانے گا. اور ہنسنا نہیں, دیکھو یہ آپ لوگ جو ہنس رہے ہو مجھے لگ رہا ہے آپ نہیں بزنس کر سکتے, حقیقت آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہنسنا نہیں ہے اس کے سامنے, وقار, وقار پہ یہ سارا کھیل وقار کا ہے. پھر اس میں آپ نے 2-3 باتیں امام مہدی کی کرنی ہے, دجال آنے والا ہے, بہت ملکی حالات اور دجال آنے والا ہے, فکر نہیں ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور بس آج حضرت فلانے کو خواب میں آیا, فلاں بزرگ آئے, یہ آئے, وہ آئے, پھینکنا شروع کر دو اس کے سامنے. علاج کی بات ہی نہیں کرو نا. وہ کہتے لفٹ ہی نہیں کرا رہے, وہ حضرت میرا مسئلہ, مجھے نیند نہیں آ رہی رات. اچھا بھائی ٹھیک ہے, ہمیں غور کرتے ہیں. پھر وہ غور کر کے نکالا جی کسی نے کچھ کیا, وہ کچھ اثرات ہیں, کسی نے کچھ کیا, نام فوراً نہ بتاؤ کیونکہ ابھی آپ کے اس سے اتنا تعلق نہیں ہے کہ آپ کسی پہ بلی ڈال دو. فوراً نہیں بولو کسی نے کچھ کیا ہے, کس نے کیا ہے, کیا کیا ہے, یہ بات کی بات ہے. فی الحال بزنس کا آغاز کہاں سے ہوگا, کانٹیکٹ پکڑو نا, ابھی تو یہاں سے بزنس کا آغاز. اس کے بعد آپ اس کو یوں 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 لکیریں بنا کے دو, بسم اللہ لکھ دو, اعوذ باللہ لکھ دو, کچھ بھی لکھ دو. آپ کو کیا کچھ بھی لکھ دو نا, اس کو کیا پتا کس سے کیا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا. حقیقت یہ سارے روحانی عاملوں کو واقعی اللہ کی قسم نہیں پتا ہوتا کہ کس سے کیا ہونے والا ہے, تو یہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پرچی کو جتنا ٹیکنیکل طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤ گے اتنا مریض کو فائدہ, مریض کی عقیدت ہوگی. اس کو ٹیکنیکل, ایسے نہیں کہ جا کے آپ نے وہ تعویذ بس گلے میں باندھ لینا, اس کو زعفران, پہلے اس سے زعفران, وہ ابھی فوراً نہیں نا, وہ تھوڑا ٹائم لگے گا نا, پہلے ابھی کسٹمر تو بناؤ اپنے, تو اس کو پھر کچھ بھی بنا دو یوں یوں, جتنا الٹا ٹھیٹھا بناؤ گے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ کہے گا بہت خاندانی کام ہو رہا ہے. پھر اس کو لپیٹ دیا, پھر اس کو بولا اب آپ نے اس کو اپنی کھڑکی پہ, فلانی کھڑکی کے ڈمکانے کارنر پہ رکھنا ہے آپ نے جا کے, اور ٹھیک 3 دن کے بعد اتار لینا ہے. کچھ بھی اس میں ایسا ڈالو, کچھ اچھمبا بناؤ اس کو, وہ لگے یار کچھ ٹیکنیکل کام ہو رہا ہے, اس کو الٹا کھڑا کر دو. ٹھیک ہے, یہ ایسا تعویذ ہے جو الٹے ہو کے زیادہ اثر کرتا ہے. جتنا اس میں آپ سسپینس ڈالو گے نا وہ اور زیادہ وہ عقیدت ہوگی. تو ایسے 50-60 لوگوں کو آپ نے دے دیا, 2-4 کو تو اتفاق سے نیند آنا شروع ہو جائے گی. بس جس کو نیند آنا شروع ہو گیا حضرت مجھے تو نہیں, وہ تو ہوئی 2-4 تو ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کینسر خود ٹھیک ہو جاتے ہیں, 2-4 ایسے ہوتے ہیں. بس ان کے نمبر آپ نے نوٹ کر لیے, اور آئندہ کے لیے یہ آپ کے پکے کسٹمر بھی ہو گئے. اور اب یہ پبلسٹی کریں گے, اب آپ لوگوں سے بھاگو. آپ کو میں تو خاکسار, ناچیز یہ بتائیں گے کہ یہ ناچیز نہیں ہے, یہ بہت بڑی فلم ہے یہ. پھر جو آپ کا بزنس ہوگا تو پھر تعویذ کے پیسے لینا چھوڑ دو آپ, بلکہ پیسے تو پہلے ہی نہیں لے رہے تھے. پھر آپ کا زعفران بھی بکے گا, پتہ نہیں اور کیا کیا ہوتا ہے اس میں, زمزم بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہ زمزم ہو رہا ہے پھر اس میں, اور پھر آپ کے حکیمی ٹوٹکے بھی بکنا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ ایسا کرو کہ ڈسپرین کا پاؤڈر بنا کے رکھو, ڈسپرین کا, اس میں اتنا ہی سونف کا پاؤڈر ملا دو تاکہ پکڑے نہ جاؤ. پھر اس کی پڑیا بنا کے رکھو. پھر کوئی آ رہا ہے میرے حضرت یہاں گھٹنے میں درد, یہ وہ پاؤڈر کھائے گا سیٹ ہو جائے گا کہ یار حکیم صاحب کی تو ایسی زبردست دوا دی ہے انہوں نے. ایسٹرائڈ والی چیزیں کھلانا شروع کر دو, ایک دم مردے زندہ ہو کے بھاگنا شروع ہو جائیں گے. حقیقت ہے. اس کے بعد جو بعد میں ان کا بیڑا غرق ہوگا وہ نہیں. پھر آپ عراق سے یہاں تشریف لاؤ, پھر اتنا مال, اتنے ٹھیکے آپ کو ملیں گے, آپ کے کنٹینر. دیکھو دنیا میں جو حکیم ایسی بات کر رہے ہیں جو کوئی بھی نہیں کر رہا, اس کا مطلب یہ غلط بات کر رہا ہے. میڈیکل سائنس ہو یا حکمت ہو, یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کیا چیز نکال کے لائے ہیں, ایسی جڑی بوٹی لائے ہیں کہ یہ کیا کر دے گی. بھائی وہ جڑی بوٹی کہاں سے نکال کے لے آیا, وہ باقی حکیموں کو کیوں معلوم نہیں ہے. چاہے میڈیکل سائنس ہو یا حکمت ہو, کوئی ایسا کیمیکل چھپا ہوا نہیں ہے جو ان کو پتا ہے. باقی اگر یہ کہتا ہے مجھے, تو کیا ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں تو نے تحقیق کی ہے جا کے جو نئی جڑی بوٹی نکال کے لایا؟ جو معتدل حکیم ہوتے ہیں نا, صحیح حکیم, وہ کبھی مبالغہ آرائی نہیں کرتے کہ میرے پاس ایسا کشتا ہے کہ بڈھے کو یوں کر دے, جوان کر دے اور 18 سال کا بنا دے, اور میرے پاس ایسا کشتا ہے کہ اس کینسر کا میں 2 منٹ میں مریضوں کو, یا
आला खान ने जिस मरीज को मुस्तरद कर दिया मैं उसको ठीक कर सकता हूं, जो इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, तो भाई तू क्या मरीख से आया है, चांद से आया, कहां से आया है, तू क्या चीज लेकर आया है मार्केट में? हिकमत भी ऐसा इल्म है जो हकीमों में शेयर होता रहता है, ठीक है, उसमें कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं कि ये ज्यादा फायदेमंद होते हैं, वो हकीम साहब किबला जेब में रख के कब्र में चले जाते हैं, नुस्खा बताते नहीं किसी को, ऐसे कंजूसी के वाकयात होते हैं, लेकिन वो भी एक नॉर्मल है ना भाई, एक तजर्बे से ये साबित हो गया यार ये दवा खाना सेहत के लिए, पेट अच्छा हो जाता है या कुछ भी सेहत अच्छी हो जाती है, तो कुछ नुस्खे होते हैं हकीम लोग कब्र में साथ ले जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं कोई ऐसी चीजें होती। लेकिन आप इनके आप रिसाले देखो हिकमत के, ये रिसाले कैसे छाप रहे होते हैं, फिर आप भी ऐसे ही छापोगे। वो ये है कि अब आपके बाकायदा तिब पे रिसाले आना, हालांकि आप मुस्तनद हकीम नहीं हो, अक्सर मुस्तनद हकीमों के रिसाले नहीं आ रहे वो अपने मतब में बैठ के हकीमों वो इलाज कर रहे हैं मरीजों का, और रिसाले आ रहे हैं दे मार। वो कैसे आ रहे हैं? मिसाल के तौर पर अब पूरा रिसाला 30 सफ़ों का छापना है, तो हजरत जी ने अपने सारे मुरीदों को लगाया, तू टमाटर के फजाइल गूगल से निकाल के ला, तू आलू के पराठों के फजाइल निकाल के ला। आलू के थे, मैंने पराठा खुद लगा दिया, जहां पराठे का जरा सा लुक आता है मेरे मुंह से पराठा निकलता है लाजमी, तो तू आलू के निकाल के ले, तू बकरी के दूध के निकल, तू गाय के दूध के, तू भैंस के दूध के। गूगल पे कुछ भी लिखो, गूगल सिर्फ एक चीज के अलावा दुनिया की हर चीज बताता है, सच बोले झूठ बोले बताता जरूर है, उसमें कोई कभी सही बोल रहा होता है, कभी गूगल तो की तो खुद नॉलेज नहीं होती ना, वो तो जो नॉलेज लोगों ने शेयर की है वही दिखा रहा होता है। गूगल सिर्फ एक चीज नहीं बताता, वो है बीवी को काबू करने का तरीका, इसके अलावा दुनिया की हर चीज गूगल बताता है। मैं तो अब लोगों को अपना घर का एड्रेस ऐसे बताता हूं, भाई गूगल पे मुफ्ती तारिक मसूद लिखो, गूगल मैप पे पहुंचा देगा आपको, घर का एड्रेस गूगल बता रहा है। आप मैं खुद बाज दफा भूल जाता हूं किधर मुड़ना है, कहीं रणछोड़ लाइन की तरफ गया पता नहीं, मैं खुद मोबाइल में डालता हूं गूगल मैप पे मुफ्ती तारिक मसूद, गूगल मुझे बोलता है लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, इधर जाओ, मुझे घर पहुंचा देता है। तो इतना फास्ट हो गया गूगल। तो आपने गूगल पे लिखा टमाटर के फजाइल, गूगल निकाल के ले आएगा, छाप दो रिसाले में ठीक है ना। और वो हालांकि ये सब चीजें ग़िज़ाइयात, ये कोई इतना आसान काम होता तो ये हकीम जो कई कई साल किसी उस्ताद की शागिर्दगी इख्तियार करते हैं, फिर ये डॉक्टर MBBS बनते हैं, तो सारे तेल बेच रहे हैं, फिर फजूल तरीन लोग हैं ये खाने से ये होता है, ये खाने से। एक साहब ने पिस्ते के फजाइल मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, मैंने कहा ऐसा लग रहा है दुनिया में पिस्ते के अलावा सब चीजें बेकार पैदा हो गई, और इतने खिला रहा था लोगों को, मैंने कहा तो वैसे ही मर जाएगा। एक ने वो दारचीनी के फजाइल पर इतनी गूगल पे यूट्यूब पे वीडियो बनाई, कोई जाली हकीम होगा जाहिर है। तो भाई दारचीनी तो इतनी खिला रहा है लोगों को, इतनी खुश्क इतनी गर्म चीज है, कुछ और ही ना हो जाए इसको। तो आप जब किसी प्रॉपर मुआलिज के पास जाते हैं, वो देखता है आपका मिजाज क्या है, आप में बर्दाश्त भी है, पीलिए के मरीज हो, तुम्हें ये खिला रहा है, तो ये बेहतरीन तरीका है। ये कुर्दुस्तानी साहब भी इसी किस्म की फिल्म है कोई, और हमारी आवाम अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ बन रही है। आपका शहद का भी शहद की बात, कारोबार की बातें यहाँ बैठ के ना किया, जल्दी से कर लो बस, ये मैं सवाल बस निपटा रहा हूं। जिसके पास इल्म है उसको नहीं पता होता, तो इनको कहां से पता होगा जो दावा कर रहा है। तो इसलिए बेचारे सीधे होते हैं, वो बन जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। मैं तो खुद जानता हूं बड़े बड़े टोपी बाज रूहानी आमिलों को, जिनके पास बड़े बड़े अल्लामे जा रहे हैं। मैं उन उलमा से बदगुमान नहीं होता, मैं कहता हूं इनकी फील्ड नहीं है ना। हाँ, दीन के इल्म के मामले में उनको कोई नहीं बेवकूफ बना सकता उन उलमा को, तो ये इन चीजों में इनको खुद नहीं होता, शायद कुछ होता हो। अल्लाह का शुक्र है हम इनसे कभी मुतासिर नहीं होते। ये खुद भी अपने आप से मुतासिर नहीं होते रूहानी, इनको खुद पता है। एक बहुत बड़ा रूहानी आमिल को मैंने कहा तू सच सच बता कि तेरे पास कुछ है ये इल्म। कह रहा है मैं सही बताऊं, मेरे पास बड़े बड़े रूहानी आमिल आते हैं, ये कह के शायद इसके पास कुछ होता हो, हमारे पास तो नहीं है। कह रहे सब ये एक दूसरे के फर्ज किए, शायद हम तो ऐसे ही हैं, किसी के पास कख भी नहीं है। जिन चुड़ैल भूत बस सूरे फलक सूरे नास पढ़ के भगा दिया करो। मस्जिद के इमाम से, किसी बुजुर्ग से, नेक आदमी से दम करवा लो, उसमें ज्यादा असर होता है। बस आगे, पानी पर दम करने का शरई हुक्म, क्या पानी पर दम कर सकते हैं? अगर हाँ, तो मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने की चीज़ों पर फूकना से मना किया, यानी आपने फरमाया कि खाने पीने की चीज़ों पर फूकना नहीं चाहिए। इस बारे में वजाहत फरमा दें शाकिर कश्मीर से। जनाब शाकिर साहब, जो इश्काल आपको है वही मुझे भी है। हमारे यहाँ रिवाज तो है कि पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाया जाता है, तो मरीज़ पे पानी पे दम करके बहाना या छींटे लगाना, इस पे तो हमें आसार मिलते हैं। एक अबू दाऊद की एक ज़ईफ़ रिवायत भी मिलती है इस बारे में कि
نبی نے وہ دم کر کے پانی ان کے اوپر ڈالا ہے. چلیں اس بارے میں ضعیف روایت نہ بھی ملے یا کوئی بھی روایت نہ ہو تو فی نفسی ایک جائز عمل ہے. رقیہ کے لیے کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ حدیث سے ثابت ہی ہو. وہ تو کلام اللہ سے یا ذکر اللہ سے ایک یوں سمجھیں کہ تبرک ہے, برکت حاصل کرنا ہے. اب برکت براہ راست پھونک لگا کے بھی ہو سکتی ہے, پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریض کے اوپر ڈالنے سے بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن اصل مسئلہ پانی پہ دم کر کے پانی چھینٹے مارنے کا یا پانی مریض کے اوپر ڈالنے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی پہ دم کر کے یعنی پھونک لگا کے آپ رقیہ کریں اور وہ پانی مریض کو پلانا. تو اس کے بارے میں مجھے بھی عرصہ دراز سے اشکال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھانے پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کیا ہے, اور ظاہر منع اسی لیے کیا ہے کہ ایک گندا سانس ہے جو پانی میں جائے گا اور وہ پھر آپ کھاتے بھی ہیں اسی کو. تو یہ اسلام کا ایک نظافت کا جو نظام ہے اس کے خلاف ہے. اگرچہ جمہور فقہا کے نزدیک یہ نہیں تنزیہی ہے, تنزیہ کا مطلب یہ کراہت ہے, کو حرام نہیں ہے, یہ صفائی ستھرائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اسلام ایک گندگی کو پسند نہیں کرتا. جب آپ منہ سے سانس نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے, وہ پانی میں جائے اور جو ہے وہ کھانے میں جائے تو یہ اس کے کراہت بہرحال ہے اس میں. تو لیکن اتنی بات تو ہے نا کہ کراہت تو آ گئی نا اس میں, تو اب چاہے اس پہ آپ فاتحہ دم کریں یا قرآن کی صورتیں دم کریں. تو عرصہ دراز سے مجھے اشکال ہے, تو اصحاب علم دیگر اصحاب علم سے آپ رجوع کریں اس بارے میں. اگر کوئی دلیل ملتی ہے یا کوئی صحابہ کے آثار وغیرہ ملتے ہیں تو مجھے بھی آپ بتائیں. میں نے جو سرسری تحقیق کی ہے سرسری تلاش سے مجھے نہیں ملا, اور کوئی مسئلہ اتنی اہم نوعیت کا ہے نہیں کہ میں بہت زیادہ اس میں گھس کے تحقیق کروں. کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بہت زیادہ گھس کے تحقیق کر لوں گا. لیکن تاحال مجھے بھی یہ اشکال بہرحال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں پہ نبی نے پھونک لگانے سے منع کیا ہے, تو ہم رقیہ میں پھونک لگا کے مریض کو وہ پانی پلاتے ہیں تو بہرحال کراہت تو ہو گئی نا اس میں. تو وہ طریقہ کیوں اختیار نہیں کیا جائے جو بالکل بے غبار ہے. وہ بے غبار طریقہ کیا ہے بھائی, پانی پہ پھونک لگا کے مریض پہ پانی کی چھینٹیں ماری جائیں یا پانی اس پہ اوپر ڈالا جائے یا ڈائریکٹ مریض پہ پھونک لگا دیں, تو یہ طریقہ سنت کے زیادہ قریب ہے. بات آپ سے کر رہا ہوں یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. اپنی باڈی کو بہت زیادہ چھوئی موئی بولو مت بناؤ. پتہ ہے کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ وہ ٹینشنیں اٹھانا آپ کی ٹینشن ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور کچھ ٹینشنیں ایسی ہیں کہ ان سے جان چھڑانا ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. ایک چرسی, وہ چرس نہیں پیتا, خوشی ہوتی ہے, یہ ٹینشن ہوگی اس کو جب چرس نہیں ملے گی, ٹینشن. لیکن اگر وہ یہ ٹینشن اٹھا لے گا تو ہمیشہ کی ٹینشن جان چھوٹے گی کہ نہیں چھوٹے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جو سگریٹ پینے کی ٹینشن, سگریٹ پینے کا عادی ہے, وہ جب سگریٹ نہیں پیے گا تو خوشی ہوگی یا ٹینشن ہوگی؟ ٹینشن ہوگی. لیکن یہ ٹینشن چند دن اٹھا لے تو یہ بہت بڑی ٹینشنوں سے اس کو نجات ہوگی, خرچہ بچ جائے گا اس کا, اور وہ جو اس کی سگریٹ نہ ملنے پر طبیعت خراب ہوتی تھی وہ طبیعت خراب ہونا بند. سگریٹ پینے کے بعد جو اس کو سکون ملتا تھا وہ سگریٹ پیے بغیر ہی ملنا شروع ہو جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں نا ان کو سکون کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے, اس کو فوکس کرو گے تو سکون آپ کے پیچھے بھاگے گا. ابھی لوگ سکون مارکیٹوں میں جا کے خریدنے کی کوشش میں, یہ خریدنے والی چیز نہیں ہے, دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا قلب بین اصبعی الرحمن, رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے, دو انگلیوں کے بیچ میں, جس طرف کو چاہتا ہے پلٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہم نے فوکس کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے حکم کو. یہاں ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, ہم سکون تلاش کرتے ہیں کھانے پینے میں, تبھی آج کا مسلمان ہر وقت جگالی کرتا ہے. کیا خیال ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ہر وقت کیا کرتا ہے؟ جیسے بکریاں نہیں ہر وقت کھاتی ہیں, جب نہیں کھاتی تو پھر ویسے ہی منہ چلتا رہتا ہے. ہماری بکری کو آگے دیکھ لینا کسی وقت, جب کھانا ہوگا تو کھا رہی ہوگی, اور جب نہیں ہوگا نا تو منہ چلا رہی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور کام ہے؟ اور مینگنیاں بنا بنا کے نکال رہی ہوگی. ادھر کھائے گی, اتنی مینگنیاں نکالتی ہے نا بکری, کھائے گی نکالے گی ادھر سے مینگنیاں بنا کے, تو دودھ بھی بنا کے نکالتی ہے الحمدللہ. تو انسان بھی نا آج کا سکون کی تلاش میں چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتا رہے. یہ مزاج شریعت نہیں ہے, یہ سکون حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ بولو نہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو کھانے کا عادی بنا لیا نا
اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی, اس سے آپ کی ٹینشن بڑھ جائے گی, اور کھانے کو دل کرے گا, اور کھانے کو دل کرے گا. تھوڑی دیر کچھ نہیں ملا پھر دل چاہے گا, کسی کام کے نہیں رہو گے, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے ہماری شریعت میں کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے, کوئی ضعیف حدیث ہی ہو جس میں کھانے کی فضیلت ہو کہ کھانا کھانا ثواب ہے, کہیں بھی نہیں ملتا. یہ تو پتہ نہیں مذہب میں کھانے کا تصور آیا کہاں سے, میں تو اس پہ حیران ہوں. کوئی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہمیں اس. اور میٹھا کھانا تو ہے ہی نہیں. ایک تو ہم لوگوں نے جرم یہ کیا کہ کھانا اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا, تبھی جتنے مذہبی لوگ ہیں ان میں میجورٹی آپ کو کھانے پینے والی نظر آئی. کیوں؟ اس لیے کہ مذہب میں کھانے پینے کی رسومات ہم نے بڑھا دی. تیجے کا کھانا, 40ویں کا کھانا, پھر محرم کا حلیم, یہ سارے مذہبی کھانے ہیں نا. بھائی جان کیا ہو گیا؟ دیکھو محرم کا حلیم, پھر 40واں بھی ہوتا ہے کو محرم کا, پھر ربیع الاول آیا, وہ تو فرسٹ ربیع الاول سے لے کے بلکہ ربیع الاول سے پہلے سے ہی کھانے شروع ہو جاتے ہیں اور چلتے ہیں ربیع الاول کے اینڈ کے بعد, یعنی ربیع الثانی تک بھی چلتے ہیں. وہ پھوڑنے پھاڑنے کا ہی مہینہ کہلایا جاتا ہے. کھاتے رہو, دیگیں, بریانی, مٹھائیاں. ابھی کوئی صاحب کے بیٹا پیدا ہوا, مٹھائی لے کر آ گئے ہمارے لیے, اللہ ان کے برکت دے ماشاءاللہ. مٹھائیوں کا رواج ختم کرو. سمجھتے ہو یہ مٹھائی جو ہے ہمارے مذہب سے میچ نہیں. ہمارے مذہب سے پتہ ہے کیا چیز میچ کرتی ہے؟ گوشت, جس سے وزن نہیں بڑھتا. ہمارے نبی نے بچہ پیدا ہونے پر مٹھائی کا حکم دیا یا بکرا کاٹنے کا حکم دیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ گوشت. تو ہمارے نبی تو ہمیں گوشت خور بنانا چاہتے ہیں جس سے وزن بڑھتا نہیں ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں ہر خوشی پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مٹھائی. تو ہم لوگوں کو لڈو بنانا چاہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ لڈو. 3 میٹھے ہیں جو شریعت میں جس کی فضیلت ہے. ایک انجیر ہے جس کا اللہ نے قرآن میں بڑا زبردست ذکر کیا. انجیر میں جس ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹائپ کا ہے جو ڈاکٹر اس کو الگ نام دیتے ہیں اسے. دوسرا ہے شہد, اس میں بھی ڈیفرنٹ ٹائپ کا گلوکوز ہوتا ہے. اور تیسری چیز ہے کھجور, اس میں دونوں طرح کا گلوکوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ تو ہمیں نہیں ملتا کوئی. ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلیبی کبھی کھائی ہو, یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برفی کھائی ہو. مٹھائیوں کے نام ہیں ہی نہیں. کھا لیں آپ, ہم بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں, اس پہ مذہب کا لیبل بولو. یہ میرا بیان جو ہے نا, آپ کہیں گے مفتی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہو آپ. یہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کی نیڈ ہے. دیکھو اسلام کی خوراکوں پہ اگر غور کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اسلام آپ کو ایکٹیو بنانا چاہتا ہے, اسلام آپ کو سست نہیں بنانا چاہتا. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں یا مسلم قوم ہے, ان کی خوراکیں ایسی ہیں کہ یہ کمبخت چست ہو ہی نہیں سکتے. تو جو چست نہیں ہو سکتا وہ مذہب پہ کیسے عمل کر سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مذہب میں نا سستی منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الجبن ومن الکسل, اے اللہ بزدلی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں اور سستی سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اسلام ایک پورا پیکج ہے. اگر سستی سے نبی نے پناہ مانگی ہے, سستی کو کی حوصلہ شکنی کی ہے, تو یہ ہو سکتا تھا اسلام آپ کو خوراکیں وہ کھلائے جو آپ کو کولیسٹرول کا ڈبہ بنا دیں, سست بنا دیں, اور پھر چستی کی ترغیبیں دے. اس کا مطلب دیکھو ایک ڈاکٹر ورک شاپ کروا رہا ہو اور آپ کو ایکٹیو رہنے کے طریقے بتا رہا ہو, اور پھر ہر ایک کے سامنے رسگلے کے ڈبے لا کے رکھ دیے ہوں, تو آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں میں اور آپ کے ایٹیٹیوڈ میں تضاد ہے, یہ دونوں آپس میں ملتی نہیں. اور آسان مثال, ایک ڈاکٹر آپ کو کینسر کے خلاف موٹیویٹ کر رہا ہو, سمجھا رہا ہو کینسر بہت خطرناک ہے, کینسر سے دور بھاگو, کینسر سگریٹ سے ہوتا ہے, کینسر موٹاپے سے ہوتا ہے, کینسر فلانی چیز سے ہوتا ہے, کینسر ڈمکانی چیز سے ہوتا ہے. اس کے بعد پھر سٹا لگا رہا ہے بیٹھ کے, اور آپ کا ایک ڈبہ آپ کو بھی پکڑا ہے گولڈ لیف, یہ لیے کیٹو کنگ سائز فلٹر. ہمارے دور میں یہی ایڈ آتے تھے, اب پتہ نہیں کیا آ رہے ہیں, یہ کھائی. آپ بولو گے ڈاکٹر صاحب وہ کیا تقریر تھی وہ جو آپ گھنٹوں سے کر رہے تھے؟ تو ڈاکٹر کیا اصل میں مجھے لیکچر کے پیسے ملتے ہیں,
تو لیکچر تو میں نے دینا ہے بھائی, اس لیکچر کے تو مجھے پیسے ملتے ہیں تو وہ تو میں نے دینا تھا, اس لیے باقی اب یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے, سگریٹ پیتے ہیں کہ نہیں پیتے. تو آپ بولو گے ٹھیک ہے, پھر آپ ایک ایز اے لیکچرار بہت ایک اچھے ہیں, آپ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں, آپ تو لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوراکیں ہمیں وہ بتاتے جو ہمیں سست بنائیں اور ترغیب ہمیں چست رہنے کی دیتے, تو کیا آپ اللہ کے پیغمبر ہوتے؟ بولتے کیوں نہیں, پھر ہوتے اللہ کے پیغمبر. آپ کو پتا ہے یہ جو کھانا پینا ہے نا, یہ ہمارے مذہب کا بہت اہم ٹاپک ہے, یہ ہلکا نہیں ہے. نماز روزہ تو ہے ہی, اسلام کے 5 ارکان وہ تو ہیں ہی, لیکن نماز روزے پر آنے کے لیے اور اپنی زندگی میں شریعت کو لانے کے لیے اور بھی کچھ پیکج دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب تک ان پیکجز کو ہم اختیار نہیں کریں گے, اسلام پہ چلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اسلام میں بے جا غصہ, بلا وجہ غصہ, یہ ہر وقت توے پہ بعض لوگ جیسے بیٹھے رہتے ہیں نا غصے میں, یہ اچھی خصلت ہے یا بری خصلت ہے؟ قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ, نیک لوگ غصے کو کیا کرتے ہیں؟ پیتے ہیں. اب ایک طرف اسلام کہہ رہا ہے کہ غصہ بری چیز ہے, کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, ضرورت بھی ہوتی ہے, وہ نیچرل بھی ہے. بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دم ناک پہ مکھی بٹھا کے رکھنا ہر وقت, بعض لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ایک دھماکے سے پڑ جائیں گے وہ نا, تو یہ بری خصلت ہے. کیا خیال ہے؟ تو جب بھی کوئی عالم بزرگ غصے کا علاج کرے, جس کے پاس آپ جاؤ, تو وہ غصے کے دونوں پہلوؤں پہ غور کرے گا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کسی روحانی وجہ سے آ رہا ہو, آپ میں تکبر ہے. غصہ جس کو زیادہ آتا ہے نا, 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک روحانی وجہ کا مطلب اس میں تکبر ہے, اس کے اندر اس کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں بہت نیک ہوں. بعض لوگوں کو اپنے بارے میں یہ خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بہت بولو نیک. یہ بہت بڑی بیماری ہے, اور یہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے جو مشہور ہوتے ہیں, جیسے ہم لوگ, جن کے لوگ ہر وقت تعریفیں کرتے رہتے ہیں, مفتی صاحب آپ اتنے اچھے, آپ اتنے اچھے. تو بعض دفعہ آدمی کو اپنے بارے میں وہم ہوتا ہے شاید واقعی میں بہت اچھا, یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر کوئی آپ سے غلطی ہوتی ہے نا, اور کوئی کہتا ہے آپ سے یہ غلطی ہوئی, تو آدمی کی کھوپڑی گھومتی ہے. وہ کہتا ہے میں کیسے, مجھے تو اتنے لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں, وہ بھی مجھے اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا کہہ رہا تھا, وہ بھی اچھا, تو یہ میں کیسے بھائی, دل چاہ رہا تیرے رکھ کے میں تھپڑ لگاؤں. بھائی جتنا بھی اچھا ہو جائے, یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اب آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا بھی ہوتا تو وہ کتاب میں غلط لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جن لوگوں کو ایسے غصہ آتا ہے نا, یہ روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. ان کو اپنے بارے میں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, قرآن کہتے ہیں انسان اپنے بارے میں باخبر ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں, لیکن وہ اپنے بارے میں اپنی رپورٹ کے بجائے دوسروں کی رپورٹوں پہ اعتماد کرتا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی بہت اچھا, تو وہ اپنے بارے میں خوش فہمی میں. یہ بہت مسئلہ مذہبی اسکالرز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جو بھی اس طرح کے ذرا مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے بگڑنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. وہ وہم ہو جاتا ہے کہ میں بہت, ایک صاحب تھے, انہیں کوئی بوڑھا بھی ذرا سی نصیحت کرتا نا, تو وہ بہت غضبناک ہوتے ہیں. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یار بوڑھے کا تو تھوڑا سا, یہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے, ٹھیک ہے علم میں نہیں ہوگا, لیکن عمر کا بھی تو کوئی خیال ہوتا ہے نا. ایک نوجوان عالم کو جب کوئی بوڑھا تنبیہ کر رہا ہو, تو اس عالم کو اپنے علم کو ایک طرف رکھ لینا چاہیے, اس بوڑھے کے بڑھاپے کا خیال کر لینا چاہیے کہ یار بڑے بزرگ ہیں, چھوڑو ڈانٹ کھا لو تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ جو ان عالم کو نا بہت زیادہ غصہ آتا تھا, کوئی بھی نصیحت کرے بہت زیادہ غصہ آتا تھا. تو میں بڑا پریشان تھا کہ یار ان مولانا کو ہو کیا گیا ہے, کوئی ذرا سی بات کرتا ہے ایک دم ایسے, اور بات بھی صحیح کر رہا ہوتا ہے وہ. تو کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا, انہوں نے کہا اصل میں ان مولوی صاحب کو اپنے بارے میں یہ وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت, بعض دفعہ ہو جاتا ہے انسان ہے, تو یہ وہم دور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت آپ کو بہت زیادہ نیک نہیں ہے, ایسے ہی ہیں جیسے سب لوگ. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علماء کو جا کے بتانا شروع کرتے ہیں حضرت آج ہمیں پتہ چلا آپ اتنے ہیں نہیں. تو آپ کا کام علماء سے عقیدت محبت ہی ہے, سمجھ رہے ہو. ہاں کوئی واضح غلطی نظر آئے 2 اور 2 4 کی طرح, تو اس پہ ایک دفعہ تنبیہ کر دی جائے, لیکن خود عالم کی تو ذمہ داری ہے نا, وہ اپنے بارے میں غور کرے, حد سے زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو.
تو غصہ ختم کرنے کا ایک روحانی بھائی یہ وجہ ہے. تو جو بزرگ ہوں گے, سچی مچی کے بزرگ ہوں گے, وہ آپ کے اس ٹیکنیکل فالٹ کو دور کریں گے, آپ کے اندر سے خود پسندی کو ختم کریں گے. بھائی نارمل رہو, جیسے سارے ہیں نا ایسے ہی بن کے رہو. دوسرا, غصے کا بعض دفعہ سبب کوئی روحانی سبب نہیں ہوتا, جسمانی سبب ہوتا. آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بات بات پہ بولو غصہ آئے گا. تو جو اللہ والے بزرگ ہوں گے وہ آپ کے غصے کے علاج کے لیے یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ڈاکٹر کو بھی دکھاؤ, کوئی جسمانی بیماری تو نہیں ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کی رگ پھڑکنا شروع کر دیتی ہے, بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے نیچے سے چولہا جلا دیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا ایسا لگتا ہے کوئی چولہا جلا کے چلا گیا, آرام سے بیٹھے ہوئے تھے ایک دم پتہ نہیں کیوں پھٹکنا شروع ہو گئے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا ہے بھائی؟ یا تو بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا اعصابی کمزوری ہے, پٹھے کمزور ہو گئے ہیں, مسل کمزور ہو گئے ہیں, برداشت ختم. بڑھاپے میں غصہ زیادہ آتا ہے, تبھی تو اللہ نے بوڑھے والدین کے بارے میں کہا کہ اگر وہ جھڑکیں تو آگے سے اف مت کرو, کیونکہ بوڑھے ہو گئے ہیں, اب ان میں برداشت ختم ہو گئی ہے. تو غصے کا آپ کی صحت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور بلا وجہ غصہ نہ کروں, تو شریعت کے اس حکم پہ چلنے کے لیے اس کو اپنا روحانی علاج بھی کرانا پڑے گا. روحانی سے وہ ٹوپی ڈراموں والا عاملوں کا نہیں, ان کو تو خود علاج کی ضرورت ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو کیا اس کے لیے صرف روحانی علاج, یہ روحانی سے مراد تکبر ختم کر دے, دنیا کی محبت ختم کر دے, صرف یہ کافی ہوگا؟ یہ جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے, جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اعتدال کا حکم دیا. فرمایا تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے. بعض صحابہ پوری رات نماز پڑھتے تھے تو نبی نے ان کو منع کیا. وجہ اس کی کیا ہے؟ بھائی آپ کی صحت خراب ہوگی تو آپ کا گھر والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ خراب ہوگا, آپ ڈپریشن میں الٹا کام کرو گے جا کے. فوجیوں میں دیکھو نا, رات کو ٹائم پہ سلایا جاتا ہے, وہ سلانا بھی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے. سوئے گا تو, ان کو پتا ہے نہیں سوئے گا صبح اٹھ کے کیا کرے گا. جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں یا جہاں بھی سیکیورٹی کا مضبوط نظام ہوتا ہے نا, تو اس میں ملازمین کو سلانا بھی پابندی ہوتی ہے. سونا ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے نا تو ہم پہ یہ بھی پابندی تھی کہ آپ نے اتنے بجے لازمی سو جانا ہے. مجھے یاد ہے میرے استاذ بہت زیادہ اس بات پہ سختی کرتے تھے کہ دوپہر قیلولہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ان کو پتا ہوتا ہے ان کمبختوں نے اگر دوپہر نہیں سوئے نا تو یہ پڑھیں گے نہیں, پھر یہ تھکے تھکے رہیں گے, پڑھائی میں دل نہیں لگے گا ان کا. تو یہ خوب سمجھ لیں, مذہب پہ چلنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیسے روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے, ایسے ہی جسمانی بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ مذہب پہ نہیں چل سکتے. تو جیسے غصہ اسلام میں بری چیز ہے, خوش اخلاقی اچھی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے. تو کیا مطلب سارے بلڈ پریشر کے مریض نبی کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ بولو نا بھائی. نہیں, بلڈ پریشر والوں کا وہ تو کہاں ہوں گے, وہ تو اچھے اخلاق ان کے بہت مشکل ہے نا. اسی طرح یاد رکھو, ہاں ایک اللہ کی طرف سے بیماری مسلط ہو گئی, اس میں تو پھر صبر کا ثواب ملتا ہے. وہ تو اللہ کی, جیسے ایوب علیہ السلام ساری زندگی بیمار رہے ہیں, اس میں ایوب علیہ السلام کا قصور نہیں تھا, وہ بیماری کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی. اور علماء کہتے ہیں ایسی بیماری میں صبر کی توفیق بھی ملتی ہے, جس میں انسان کی اپنی حماقت نہ ہو, بلکہ یہ کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. ہماری بیماریاں ہماری اپنی حماقتوں سے ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں ہیں, اپنی حماقتوں سے ہیں. تو اب میں یہ اتنی لمبی تمہید کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی طرح جیسے اسلام میں غصہ حرام ہے, بد اخلاقی حرام ہے, اسی طرح اسلام میں سستی بھی کیا ہے؟ بولو حرام. سست آدمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ فجر میں دیکھ لو, فجر میں کسی بھی مسجد میں پکے نمازیوں کا ریشو دیکھو, عام لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا, کتنے تھوڑے نمازی ہوتے ہیں. تو یہ کیا اس کی علامت ہے کہ اتنے جو تھوڑے نمازی ہیں یہ اس لیے ہیں کہ قوم چست بہت ہے, ایکٹیو بہت ہے, نمازیوں سے نہیں اٹھا جاتا.
نمازیوں سے فجر میں نہیں اٹھا جاتا. کیوں؟ سست ہیں. اور بہت سارے کام ہمارے دیکھ لو, ایک کام نہیں ہے, صرف نماز پڑھ کیسے رہے ہوتے, ایسے پڑھ رہے ہوتے. ایک صاحب کو میں نے دیکھا نماز پڑھ رہے, ایک ٹانگ پہ پورا زور, پھر تھوڑی دیر میں یہ والی ٹانگ ہلکی, دوسری. ابے تجھ سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے یار, اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو, اتنی سستی. یہ سستی ہے نا بھائی. سست آدمی کبھی سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ بولو, وہ ٹیڑھا میڑا ہی ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جب بیان کرتے تھے نا تو ٹیک لگا کے نہیں کرتے تھے, حالانکہ ان کی عمر 75-76 سال میں بھی ایسے کمر سیدھی رکھ کے بیٹھتے تھے, اور کوئی ٹیڑھی کمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا یوں کر کے اس کو ڈانٹ کے سیدھا کر دیتے تھے. حضرت کو ہم نے نہیں دیکھا کبھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سہارا لیا, سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے بھی ایسے ٹھک کر کے جاتے تھے. آج کیا ہے, پہلی منزل پہ جانا ہے لفٹ کے ذریعے جا رہا ہے. بھائی 2 سیڑھیاں چڑھ لے, یہ بہت ضروری ہے تیرے لیے, تھوڑے سے گھٹنے ایکٹیو رہیں گے نا. ابھی ایک کارپینٹر کو میں نے اپنے گارڈ کے ساتھ انڈا موڑ بھیجا. یہ انڈا موڑ یہ جہاں سے یعنی قریب ہی ہے, میرا خیال ہے 0.25 کلومیٹر ہے یہ. وہ کارپینٹر آدھے راستے میں بیٹھ گیا کہ تھوڑا ریسٹ کرنے دو. 0.25 کلومیٹر چلنے کے لیے کتنا ہے؟ 100 میٹر نہیں, 100 میٹر سے تھوڑا زیادہ. چلے اس پہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. وہ بیٹھ گیا بیچ میں, جوان آدمی. تو یہ قوم کی حالت ہے, تو یہ جہاد کرے گی؟ یہ جہاد کرے گی؟ تو سستی اسلام میں بری چیز ہے. چستی کیا ہے؟ میں بھی چستی پہ اتنے بیانات کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوں گے, ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں, لیکن بات تو وہی کریں نا جو ٹھیک ہو. کیا خیال ہے؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جب ہمیں صحابہ میں کوئی سست نہیں ملتا, اور اتنی قربانیاں سست لوگوں کا کام ہے ہی نہیں جو قربانیاں صحابہ نے. خالد بن ولید نے روم اور فارس کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیے تھے. ہمارے مجاہدین جو ماضی میں ہم لوگوں نے دنیا فتح کی ہیں, فرانس تک پہنچ چکی تھی ہماری فوجیں, اور ادھر فتح کرتے کرتے شام, اور ادھر ایسٹ کی طرف انڈونیشیا, ملیشیا, یہ ساری اسلامی سلطنتیں یہ تو بہت پہلے اسلام میں داخل ہو چکی ہیں. کابل تک مسلمان فوجیں حضرت عثمان کے دور میں آ چکی تھیں, وہاں صحابہ کی قبریں ملتی ہیں. ازبکستان, آذربائیجان, یہ سب حضرت عثمان کے دور میں فتح ہو چکا تھا. یہ سست لوگوں کا کام ہو سکتا ہے؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ربیع الاول کے حلووں پہ ڈال کے چلے گئے ہوتے کہ تم محرم میں اتنا حلیم کھایا کرو, ربیع الاول میں اتنی دیگیں کھایا کرو, جب بچہ پیدا ہوا کرے تو مٹھائی کے اتنے ڈبے کھا لیا کرو, تو آپ مجھے بتاؤ روم اور فارس اور آذربائیجان, ازبکستان یہ فتح ہوتے؟ بولو نا. تو مذہب پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے سست آدمی کے لیے, سمجھ رہے ہو نا. اس سے فجر میں اٹھا جائے گا, اٹھ کے آئے گا تو ایسے لگے گا جیسے قبر سے کسی نے مردہ اکھاڑا ہوا ہے. آپ دیکھ لو نا, جو سست بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ تو صحیح, ایسے مرے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں جیسے تجھے پھانسی کے پھندے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پھر آگے بیٹھے گا تو وضو خانے میں بیٹھ جائے گا, وہیں جھومتا رہے گا بیٹھ کے. پھر وضو خانے سے اس کو اٹھاؤ گے, آگے کھڑا ہوگا, پھر عجیب اسٹائل سے کبھی ایک پاؤں پہ سہارا لے کے ادھر, کبھی ادھر, کبھی پھر ناک میں کھجا رہا ہے, کبھی کان میں انگلی گھما رہا ہے. نہ نماز میں خشوع و خضوع, نہ وضو تمیز سے ہوگا اس کا. عجیب. تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ امت پہ بوجھ ہے, یہ نمازیوں کو بدنام کر رہا ہے. بوڑھا امام ہوتا ہے نا, بوڑھا امام, وہ بیچارہ سمجھ میں آتا ہے کہ رکوع میں گیا دیر, اللہ اکبر کہہ دیا اور رکوع میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے میں جانے میں دیر ہو گئی, سجدے سے اٹھنے میں دیر ہو گئی. بوڑھے ہوتے ہیں وہ تو مجبور ہیں بیچارے, بڑھاپے میں ہو جاتے. میں نے جوان امام دیکھے سجدے میں جا رہے ہیں, اللہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہ پبلک سجدے میں پہلے پہنچ چکی ہے, امام صاحب ابھی راستے میں پہنچے. یار آپ تو 30-35 سال کے ابھی ینگ ہو, آپ اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو, سردے میں اتنا لیٹ پہنچ رہے ہو. اور چلو شادیوں میں دولہا اپنی شادی میں لیٹ آتا ہے,
میں تو نکاح پڑھاتا ہوں نا یہاں, دولہا لیٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, میں کہتا ہوں جس کمبخت کو اس کی شادی موٹیویٹ نہیں کر سکی ٹائم پہ پہنچنے کے لیے, وہ باقی کون سے کام ٹائم پہ کرے گا؟ یا تو بیزار ہے, تیری پسند کی شادی نہیں ہو رہی, یا تو سست ہے کہ پسند کا کام بھی اتنی سستی سے ہو رہا ہے. یہی وجہ ہو سکتی ہے نا بھائی تیری. کبھی چلو حادثہ بھی ہو جاتا ہے, ٹریفک جیم ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, لیکن نارملی بھی لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں نکاح پڑھانے, ہم ٹائم پہ پہنچے ہوئے ہیں, حالانکہ میری نہیں ہو رہی شادی, پھر بھی میں ٹائم پہ پہنچا ہوا ہوں. اور اگلا کیا کر رہا ہے جو دولہا ہے, 1 گھنٹہ لیٹ, 1.5 گھنٹہ لیٹ. بس کر یار, تو نماز کیسے ٹائم پہ پڑھے گا جب تیری جو شادی جس میں اتنی دلچسپی ہے تجھے, وہ تو اتنی لیٹ کر رہا ہے, گھنٹہ بعد پہنچ رہا ہے تو یہ مقصد کہ یہ قوم سست ہے یا نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ. یہ خدا کی قسم بہت بڑا عیب ہے ہمارے اندر, اس کو ہلکا مت سمجھو, بہت بڑا عیب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند نہیں ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہم خطبوں میں یہ حدیث سنتے ہیں نا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ بہت زیادہ ہم نے سنی ہے حدیثیں. آپ کو پتہ ہے پوری حدیث ہم نے نہیں سنی, ہم یہاں تک حدیث سنا کے بریک لگا دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آگے ہم نے بیان کی تو ہو سکتا ہے میرے ہی خلاف جا رہی ہو وہ حدیث, کیونکہ میرے ابھی دفتر میں بھی مٹھائی کا ڈبہ رکھا ہوا ہے, نیت خراب ہو رہی تھی میری بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے بہترین امت میری یعنی صحابہ کی, پھر ان کے بعد والی بھی سب سے بہترین یعنی تابعین کی, پھر ان کے بعد والی بھی یعنی تبع تابعین کی. فرمایا اس کے بعد شر پھیلے گا, اور شر میں آپ نے 2 چیزوں کو خصوصیت سے ہائی لائٹ کیا. فرمایا ایک جھوٹ پھیل جائے گا, نمبر 2 موٹاپا پھیلے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ موٹاپے سے مراد ہے سستی, کیونکہ موٹاپا قدرت کی طرف سے ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے. بہت چست لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے ہیں, بہت کم خوراک والے لوگ بھی ہم نے بھاری جسم والے دیکھے, یہ قدرت کی طرف سے ہے. کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. نیچرلی بھی لوگوں کا پیٹ ہوتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے نکل جاتا ہے. میں نے ایسے علماء دیکھے ہیں 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھاتے ہیں, وہ بھی بہت ہلکا, لیکن پیٹ نکلا ہوا ہے ان کا, قدرت کی طرف سے. صحابہ میں بھی ایسے تھے, بعض بھاری جسم کے, بعض دبلے جسم کے. لیکن یہاں وہ موٹاپا مراد ہے. تمام محدثین کی بات لکھتے ہیں, اس سے نیچرل جو موٹاپا ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے. یہاں وہ موٹاپا مراد ہے جو کھانے کی وجہ سے ہوا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی وجہ سے اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں 2 بیماریاں سب سے پہلے آئیں گی, ایک زیادہ کھانا, دوسرا جھوٹ. دوسرا کیا آئے گا بھائی؟ جھوٹ. بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے. ہر آدمی کیا بول رہا ہے آج, کیا کر رہا ہے آج کل؟ جب بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. قسمیں اٹھا لے گا, پوری بات ہی نہیں کرے گا کبھی بھی. تو اور دوسرا کھانا, کھائے جا رہے. اور مجھے اللہ کی قسم اس پہ افسوس نہیں ہو رہا کہ زیادہ کیوں کھا رہے ہو بھائی, یہ تو ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے نا کہ کم کھاؤ, میرا ٹاپک تھوڑی ہے. مجھے افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ اس پہ مذہب کا لیبل کیوں لگا رہے ہو. یہ میرا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک نہیں ہے. مذہب کا لیبل مت لگاؤ, مذہب میں پھوڑنا پھاڑنا پسند بولو نہیں, اور مٹھائیوں کو ختم کر دو مارکیٹ سے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بتائی ہیں خوشی کے موقع پہ, وہ گوشت بتایا ہے, مٹھائیاں نہیں بتائی. وہ کیا بتایا ہے؟ اسلام میں تہوار ہیں. عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے کھجور کھایا کرتے تھے. نماز عید سے پہلے کیا کھاتے تھے؟ کھجور. اس میں بھی یہ حکمت تھی کہ یہ بتانا کہ آج ہمارا روزہ نہیں. وہ بھی چند کھجوریں کھاتے تھے بس. باقی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تہواروں پہ کیا ثابت ہے؟ بقرعید ہمارا تہوار ہے. کیا اسلام میں یہ ہے؟ دیکھو ہندو جب تہوار مناتے ہیں تو وہ طرح طرح کے ویجیٹیبل اور مٹھائیاں کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سویٹس یہی ہوتا ہے نا. لبرل سیکولر لوگوں کا ایک تہوار ہوتا ہے برتھ ڈے, اس میں وہ کیا کاٹتے ہیں؟ کیک.
फुल कार्ब डाइट, थोड़े दिनों में इंसान को भी केक की तरह फुला देती है, ऐसी डाइट। ये एक त्योहार है सेकुलर और लिबरल लोगों का, उसमें वो क्या खाते हैं भाई, मैं इस्लाम का मुकाबला करा रहा हूं ना लिबरलिज्म से और दूसरे मजाहिब से। क्रिसमस में भी क्या खाए जाते हैं, केक खाए जाते हैं, ज्यादातर मिठाइयां गिफ्ट की जाती हैं। इस्लाम में त्योहार है ईद उल फितर, उसमें क्या है, ईद से पहले चंद खजूरें, वो भी ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं। उसमें ये हिकमत उलमा ने बयान किया कि ऐसा ना हो कि रोजा है भाई आज नहीं रखी, आज नहीं है, अमल से साबित करेंगे नहीं आज रोजा। नंबर 2, इस्लाम में त्योहार है बकरा ईद, खुशी का दिन है ना, इसमें मिठाई के डब्बे काटने का हुक्म है। भाई इस्लाम ने कहा होता भाई दूसरी ईद आ रही है तुम्हारी, तो अब तुमने क्या करना है, तुमने जर्दे की देगें पकानी हैं, तुमने गन्ने के गुड़ खिलाने हैं लोगों को, सही है ना। उसमें क्या रखा गया है, गोश्त। आपको पता है मैं वेजिटेरियन था बचपन में, गोश्त नहीं खाता था। मैं इस्लाम की तरगीबों की वजह से गोश्त खाना शुरू किया मैंने। अगर इस्लाम हमारी जिंदगी में ना होता तो मैं आज भी क्या होता, वेजिटेरियन। मैं गोश्त नहीं खाता था, मुझे पता नहीं क्यों घिनसी आती थी गोश्त से। बाज लोग होते हैं, तो मेरी बकरीद फीकी होती थी। कहीं वलीमे में जाता, लोगों की दावतों में, वहां गोश्त, तो मैंने कहा यार ये तो मैं जिंदगी भर इस नेमत से महरूम रहूंगा। तो 15 साल की उम्र में फिर मैंने अपने आप को जानकर आहिस्ता आहिस्ता गोश्त का आदी बनाया है कि हमारे मजहब में तो जितनी रसूमात हैं खाने पीने की वो सारी गोश्त ही से मुताल्लिक हैं, तो फिर हम तो मजहबी हो ही नहीं सकते सही तरीके से। अब बकरीद में भी हम खिचड़ी खा रहे होते थे बैठ के, ये तो अजीब सा लगता था, हमें सारे दुनिया गोश्त खा रही है, हम क्या खा रहे हैं, खिचड़ी। तो मैंने फिर अपने आप को आदी बनाया है। इसका मतलब इस्लाम ने मुझे क्या बनाया है, गोश्तखोर। समझते हो कि नहीं समझते हो, मुझे गोश्तखोर बनाने वाला कौन है, इस्लाम है। अगर इस्लाम में मिठाइयां होती ना तो आज मैं मिठाई खोर होता, गोश्तखोर ना होता। और मैं फिर पता है यहां आपके सामने बैठा हुआ होता, 4 आदमियों के बराबर होता। मेरे लिए एक अलग से बनाया जाता है यहां तक, और मैं कम होता, यानी उसमें मैं कम होता और मेरा जुस्सा ज्यादा होता, मेरी बॉडी ज्यादा होती उसमें। तो एक बकरीद है इस्लाम में, उसमें भी क्या है, बोलो, गोश्त। तीसरी खुशी शादी, ये भी खुशी का दिन है, इसमें वलीमा है। नबी ने फरमाया औलिम वलऊ बिशातिन, वलीमा करो अगरचे एक बकरा काटते ही क्यों ना हो। तो वहां भी क्या खिलाया जा रहा है, गोश्त। मिठाई के डब्बे बोलो नहीं है, हलवे मांडे नहीं है। और चौथी खुशी इंसान को होती है बच्चे की पैदाइश पर। फैमिली प्लानिंग वालों को तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, वो कहते हैं ये क्या हो गया, आबादी बढ़ रही है और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस्लाम कहता है इनकी बातों में मत आओ। किसी इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से औलाद से बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं है। ये औलाद टेंशन नहीं है, बल्कि अल्लाह की तरफ से क्या है, तोहफा है, हिबा है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट में देता हूं। अगर ये पेनल्टी होती तो अल्लाह इसके लिए गिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करता। आपने किसी को थप्पड़ लगाया, वो कह रहे ये क्या, कह रही है मैंने आपको गिफ्ट दिया है। आप बोलोगे कमबख्त जख्म पे नमक तो ना छिड़क, टेंशन दे रहा है और नाम उसको किस चीज का दे रहा है, गिफ्ट का। तो अल्लाह ने औलाद के लिए क्या कहा, गिफ्ट है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अल्लाह मियां ने इस खुशी के मौके पर भी मिठाई का तस्करा, रसगुल्लों का, गुलाब जामुन का, हलवे मांडों का, कस्टर्ड का, और गाजर के हलवे का, और कद्दू के हलवे का, और कितने हलवे रह गए हैं, सोहन हलवा। सोहन हलवे पे इतने फ्रॉड होते हैं, आपको क्या बताऊं। बस में एक दफा बैठा हुआ था, खिड़की से एक बंदा आया, सोहन हलवा। मैंने कहा चलो घर जा रहा हूँ, उधर के पीके से मैं आ रहा था, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा चलो कुछ घर में एक तोहफा ले जाता हूँ। तो उसने दिखाया बड़ा जबरदस्त, मैंने निकाल के पैसे दिए, दूसरा डब्बा पकड़ा के भाग गया। उसको खोला तो अजीब सी चीज थी उसके अंदर। अब मैं निकलूं, बस भरी हुई है, मैं विंडो सीट छोड़कर जाऊं उस डब्बे के पीछे, वो पता नहीं कहाँ गया। फिर मेरी सीढ़ी भी गई, तो हमने बस इन्ना लिल्ला पड़ा। ऐसे स्पीड से उसने यूं दिखाया, बड़ा जबरदस्त हलवा। मैंने कहा ये लो पैसे। उसने कहा डब्बा दूसरा पकड़ा दिया। मैंने कहा ये सैंपल होगा, ये ओरिजिनल होगा। हमने रखा, जब खोला उसके अंदर कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई थी। तो ऐसा ये तो कलाकारी है, ये क्या है, कमाल है। मुझे कहीं मिले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, वेल डन, जबरदस्त।
تو یہ یہاں نہیں, دنیا بھر میں ہوتا ہے. کسی نے بتایا کہ چائنیز سے کسی نے لیپ ٹاپ منگوایا, ابے چھوڑو اب یہ قصے لے کے بیٹھ جاؤں گا میں. تو ہمارے نبی نے عقیقے کے موقع پہ ہمیں کیا حکم دیا؟ مٹھائی کے ڈبے یا گوشت؟ گوشت کھاؤ. اپنے بچوں کو چاکلیٹوں کے اور مٹھائی کے ڈبوں کا عادی مت بناؤ, یہ سست بنیں گے. گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. سمجھتے ہو؟ گوشت کھلاؤ تو کیا بنیں گے؟ چست. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سبزی کھانا چھوڑ دیں, وہ بھی کھائیں, لیکن یہ جو نیچرل میٹھا بھی کھاؤ. آپ کھجورے کھا لو, انجیر کھا لو, کشمش کھا لو اپنے خرچے پہ. ایسی چیزیں مت کھاؤ جس سے آپ خود مٹھائی کا ڈبہ بن جاؤ. تھوڑے دنوں خود کیا بن جاؤ آپ, اس سے آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی. میں جو اپنے واقعات سناتا ہوں, شو مارنا قطعا نیت نہیں ہوتی, موٹیویشن کے لیے انسان اپنے واقعات بھی سنا سکتا ہے. دیکھو آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں, 20-25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں نے 20-25 سال سے شربت نہیں پیا ہوگا, شاید ایک آدھ دفعہ کبھی پی لیا ہوگا, بہت زیادہ 2-4 دفعہ پی لیا ہوگا. یہ جو شربت نہیں ہوتا چینی کے شربت, چاہے وہ روح افزا ہو, چاہے وہ نورس ہو, چاہے وہ کوئی اور شربت ہو, چینی والا کوئی بھی شربت, 20-25 سال بلکہ شاید 30 سال ہو گئے ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا. بچپن سے نہ افطاری میں, نہ سحری میں, نہ کہیں دعوت پہ پیتا ہی نہیں ہے, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار شاید پی لیا ہو. کیوں؟ کیا مجھے اتنی عقل تھی؟ میں نے کیا یوٹیوب پہ کلپ دیکھے تھے؟ مجھے تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں, بچپن میں انسان کو کیا پتا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ افطاری میں شربت پیا تو مجھے محسوس ہوئی سستی. شربت پینے کے بعد مجھے لگا کہ میرا دماغ کیا ہو رہا ہے, ٹن. کراچی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹن. اچھا بچے تو ایکٹیو ہوتے ہیں, کھیلتے ہیں, کودتے ہیں, مجھے لگا کہ یار وہ ایکٹیونیس نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آج کیا ایسا کھایا ہم نے؟ بچوں میں اتنی کھوپڑی ہوتی نہیں ہے. مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یار یہ جب شربت پیو تو باڈی میں وہ ایکٹیونیس رہتی نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات سمجھ میں آئی کہ یار ایسی چیز میں کیوں استعمال کروں کہ 3-4 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد دماغ ہر وقت سستی سے بھرا رہتا ہے. آپ افطاری میں 2-3 گلاس شربت پیو تو دیکھو حالت کیا ہوتی ہے انسان کی, ایسا پڑا ہوا ہوتا ہے, دائیں بائیں گر رہا ہوتا ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ایسا کام ہم کریں کیوں کہ 2 سیکنڈ کا مزہ ہے اور اس کے بعد جسم میں چستی ہی ختم ہو جاتی ہے. اور جسم میں جب چستی ختم ہوتی ہے نا تو انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے, کیونکہ بیٹھ کسی کام میں دل نہیں لگتا اس کا, سوا اس کا حل یہی کہ بس سو جائے. تو اب کیا سوتے ہی رہے سارا دن؟ تو اس وقت اللہ نے مجھے یہ عقل دی کہ بھائی یہ پینے کے بعد سستی پیدا ہو رہی ہے, لہذا یہ کام کرنے کا نہیں. مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا, کسی حکیم نے نہیں بتایا, نہ میں نے کسی کو مشورہ دیا کہ یہ کام مت کیا کرو. کیوں؟ میں نے اس لیے مشورہ نہیں دیا, میں نے کہا ضروری تو نہیں جو میری باڈی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی دوسرے کے ساتھ بھی ہو رہا ہو. ایک مثال ہو گئی. دوسری مثال, میں جامعۃ الرشید میں پڑھاتا ہوں. ایک دن ایک طالب علم گاجر کا حلوہ لے کر آیا صبح. اتنا مزے کا حلوہ اس نے خاص اسٹائل سے بنایا ہوا تھا, ہم نے بھی 2 نوالے لے لیے. ہم نے گاجر کے حلوے کے فضائل سنے ہوئے تھے, حکیموں سے بڑا طاقتور ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس طالب علم سے وہ ریسیپی لی وہ حلوہ بنانے کی. وہ ڈفرینٹ اسٹائل کا حلوہ تھا. میں نے کیا, یہ بھی کئی سال پرانی بات ہے, میں نے کیا کیا, میں نے کہا ناشتے میں اسی اسٹائل میں حلوہ بنا کے کھاؤں گا. میں نے وہ حلوہ بنا کے کھایا, مزہ بہت آیا. لیکن جب میں مدرسے پڑھانے کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا جس طرح میں ایکٹیو ہو کے بچوں کو پڑھاتا ہوں اس طرح مجھ میں ایکٹیونیس ختم ہو گئی. تو مزہ ہی نہیں آ رہا, دماغ کیا ہو رہا ہے, بولو, سست. ایک دفعہ کھایا ہوگا, اس کے بعد میں نے اس طالب علم کو بولا بھائی شاید جو بنایا تھا نا پورا بھر کے وہ میں نے اسی کو لا کے گفٹ کر دیا. میں نے کہا آئندہ میں یہ کبھی بھی نہیں کھاؤں گا, مزے کا بہت ہے مگر یہ مزہ 10 منٹ کا 5 منٹ کا, اس کے بعد ٹینشن 6-7 گھنٹے کی, کیونکہ وہ دماغ میں وہ تازگی ختم ہو گئی, بیٹھے ہوئے یوں کر کے جھوم رہے. تو بھائی کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو؟ ایسی چیزیں کیوں کھا رہے ہو جس سے تمہارے اندر چستی کے بجائے کیا پیدا ہو رہی ہے؟ سستی. کیوں اپنے جان پہ ظلم کر رہے ہو؟ تبھی آپ دیکھ رہے ہو نا بیان میں بھی بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں, بات کرتے کرتے لوگ سو جاتے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہوں گے آڑے ترچے ٹیڑے میڑے گر رہے ہوں گے, کوئی یوں گر رہا ہے کوئی یوں گر رہا ہے, عجیب سے.
یہ سب کس کا اثر ہے؟ خوراکوں کا. شربت اپنی زندگی سے نکال دو. بہت زیادہ میٹھا پینے کا شوق ہے، اوریجنل جو گائے وہ گنے کا رس ہوتا ہے نا وہ پی لی، اس میں میٹھا اتنا نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ شہد کھا لیا کرو، مدذل لا لیا، جو ملا کھا لیا، یہ مت بنو. تو ہماری شریعت میں اس کا بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ کی خوراک کم ہونی چاہیے اور آپ کی خوراک اچھی ہونی چاہیے تاکہ ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے. آپ میں جسم بھاری نہ ہو، آپ چست رہیں، آپ میں سستی نہ ہو، تاکہ آپ شریعت کے احکامات کو خوش دلی کے ساتھ بجا لائیں. آپ کا دماغ فریش ہوگا. گھر میں بیگم سے بات اچھے طریقے سے کریں، بچوں سے بات اچھے طریقے سے کریں. اگر آپ کھا کھا کے پھوڑ پھوڑ کے گھی کا ڈبہ بن گئے تو آپ ٹینشن کی ایک مشین بن چکے ہیں. جہاں جائیں گے ہر شخص کو ڈر ہوگا کہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کے غصے کا کچھ پتا نہیں چلتا. اب آخری بات کر کے بس سچی مچی میں بیان ختم کر رہا ہوں. سچی مچی میں وہ آخری بات یہ بھی وقت کیا، یہ گھڑی دکھانا ذرا، ٹائم بتانا کیا ہو رہا ہے. 29 سچی مچی. دیکھو اسلام ایک مکمل پیکج ہے نا، تو اس لیے اسلام نے کم کھانے کا عادی بنانے کے پیکج بھی ہمیں دیے ہیں. وہ پیکج یہ دیا کہ روزے کو عبادت قرار دے دیا. ایک تو فرض ہے رمضان کا، اور اس کے علاوہ بھی ترغیبات دی ہیں. قرآن میں جہاں بھی اہل جنت کی اللہ صفت بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون، وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزوں کا رواج ختم. نفلی روزوں کا رواج ختم. آج میرا موڈ ہو رہا تھا صبح روزہ رکھنے کا، گھر والوں نے بولا نہیں بھائی بیان بھی کرنا ہے، بالکل ہی حالت گرمی اتنی شدید ہے. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ایسی شدید گرمی ہی میں تو روزہ رکھو گے تو روزے کی عادت پڑے گی. میں نے نہیں رکھا، میں اتنا نیک ہوں نہیں، لیکن خیال یہ آ رہا تھا مجھے. 50% اٹھا کہ سحری کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں، پھر کہا کر لیتا ہوں، پھر کہا نہیں. 10 دفعہ گیا ہوں گا، پھر خیال آیا جمعے کا دن ہے، چھوڑو اتنا لمبا بیان. کیونکہ ابھی جو ہم لوگوں نے 9 محرم کو 9 ذی الحجہ کا جو روزہ رکھا نا، اس میں حالت پتہ ہی ہوگا کیا ہوئی ہے. بچے ہمارے اوندھے پڑے ہوئے تھے اثر میں، سارے بہت ہی حالت خراب ہوئی ہوئی تھی. لیکن آپ اور مجھے، ہم سب کو چاہیے ہم اپنے آپ کو محنت اور مشقت کا عادی بنائیں. گرمیوں میں روزے رکھا کریں. چند دن تکلیف ہوگی، اس کے بعد کیا ہو جائے گی؟ عادت. ایسا مزہ آئے گا نا کہ مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ پتا چل جائے گا کہ یار کم کھا کے بہت اچھا جیا جا سکتا ہے. چند دن میں ٹینشن ہوگی. میں نے اتوار کو ایک دفعہ بیان کیا، لوگوں کو میں نے بتایا، بیان میرا ہو رہا تھا 9:30 بجے رات کو. اس میں میں نے لوگوں کو یہ بات کہی کہ میں نے کل رات 10:30 بجے کھانا کھایا تھا، اس کے بعد سے اب تک کھانا نہیں کھایا. 24 گھنٹے ہو گئے تھے کھانا کھائے. تو میں نے کہا دیکھو میں 1.5-2 گھنٹے سے کتنا بول رہا ہوں، حالانکہ میں نے کھانا کب کھایا تھا؟ 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ 23 گھنٹے ہو چکے تھے مجھے کھانا کھائے ہوئے. تو یہ نہیں کہ میرا روزہ تھا، میں نے روزہ بھی تھا. زیادہ زیادہ کیا کیا ہے؟ افطاری میں ایک لیمن اور شہد ڈال کے پانی پی لیا، چند کھجوریں کھا لی، 2-4 کھجوریں بس. تو آپ تجربہ کر کے دیکھو نا، تجربہ کر کے. سحری تو کی نہیں تھی اس دن، کیونکہ رات 10:30 بجے کھانا کھایا تو سحری کی نہیں. اگلے دن جا کے افطاری میں، کیونکہ بیان تھا میرا افطاری کے فوراً بعد، اگر میں کھانا کھاتا تو بیان کے قابل نہیں رہتا. کھانا کھاؤ گے تو ٹن ہو جاؤ گے نا. تو ہم نے کیا کیا؟ شہد کا شربت بنا کے اس میں تھوڑا لیمن ڈالا اور پی گئے ہم، اور 2-4 ایک آدھ کھجور کھا لی ہوگی. چائے کی مجھے چونکہ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، آدھا کپ سٹا لگا لیا ہم نے چائے کا. فٹ فاٹ ہو گئے، بیٹھ گئے. اتنا لمبا بیان کیا، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ویکنیس نہیں. پھر چونکہ مغرب سے عشاء تک لمبا بیان ہوا تو عشاء کے بعد جا کے پھر وہی تھوڑا سا پانی جو لیمن کا بچا ہوا تھا، شہد، اچھا لیمن کو بھی 2-3 گھنٹے پانی میں ڈال دیں، تھوڑا کڑوا ہو جائے، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. وہ پی لیا. اس کے بعد پھر 1 گھنٹہ بیان. لوگ سمجھ رہے تھے مفتی صاحب کوئی بہت پہنچے ہوئے ہیں، اتنا اسٹیمنا. نا 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 نا، ہم کوئی بہت اسٹیمنا نہیں ہے. میں یہ واقعہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ جتنا ہم پھوڑتے ہیں اتنا پھوڑنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. میرے جیسا باریک آدمی جو بہت زیادہ اچھی صحت نہیں ہے، آپ سے ہو سکتا ہے کم ہی صحت ہو، اتنا کم کھا کے اتنا سروائیو کر پا رہا ہوں، تو یہ میری اس کی علامت نہیں کہ بہت اچھی صحت ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ ہم پھوڑ بہت زیادہ رہے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے مجھے 1 گلاس پینا پڑا ہو، آپ 2 گھونٹ میں بھی چل جاؤ. آپ
نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ہو سکتا ہے مجھے جو ہے نا 2 گھنٹے بیان کے لیے 1 گلاس لیمن کا شربت پینا پڑا, شہد کا شربت, وہ والا شربت نہیں, چینی والا, وہ تو پھر پریگیٹو نہیں ہو جاتے. تو آپ جب کرو گے نا آپ کی صحت ہم سے اچھی ہوگی, آپ کو اس سے بھی کم 2 کھجوریں بھی کھا لو گے تو آپ چل جاؤ گے. تو میرے بھائی یہ جو پھوڑنا پھاڑنا, صبح بھی پھوڑ رہے ہیں, دوپہر بھی بھر بھر کے پھوڑ, کھا نہیں رہا, کھانا نہ بولا کرو, غصہ آتا ہے مجھے. لوگ کہتے ہیں میں کھانا کھا کے آ رہا ہوں, بس کرو یار, جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کھانا کھا کے نہیں آ رہے تم, کھانا پھوڑ کے آ رہے ہو. کھا کے نہیں آ رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, تم پھوڑ کے آ رہے ہو کھانا. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, اس کو کھانا تھوڑی بولتے ہیں. تو یہ کرنا پڑے گا میرے بھائی. تو نفلی روزوں کی عادت ڈالو. ایام 20 کے روزے ہیں, 13, 14, 15, جمعرات اور پیر کا روزہ. اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنے پر آتے تو رکھتے چلے جاتے, چھوڑنے پر آتے تو چھوڑنے. ڈاکٹر کہتے ہیں 21 دن کسی خوراک کا عادی بنا دیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو آپ کیا کرو, چند دن روزے رکھو, اس کے بعد اپنی خوراک کو کنٹرول کرو. جتنی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں نا, چینی, مٹھائیاں, برفیاں, لڈو, جلیبیاں, میں بھی کھاتا ہوں کبھی کبھار, جلیبی کبھی کبھار کھاتا ہوں, یہ سب کبھی کبھار میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ سب اپنی زندگی سے کیا کر دو, بولو, نکال. تو آپ دیکھو یار تھوڑے دنوں میں, اور پسینہ نکالا کرو. میرے دیکھو پوری کمر بھیگی ہوئی ہے پسینے سے. کیا ہوا, وہ مر گیا میں؟ پھر ڈاکٹر پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ORS بہت ضروری ہے, اس سے ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے. بھائی ٹوپی ڈرامے ہیں, ہونے تو دو ڈی ہائیڈریشن, عادی بناؤ. تھوڑی سی گرمی لگی ایک دم نمکیات پینا شروع, نہیں یار, آپ روٹی کھاؤ گے نا اس میں ہوتے ہیں نمکیات. بہت زیادہ چھوئی موئی بننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس گرمی میں تھوڑا ایک احتیاطاً رکھ لو کہ بالکل ہی مرنے نہ لگے, کہیں ایسا نہ ہو. تو اپنے آپ کو عادی بناؤ میرے بھائی. ہمارا مذہب تعیش پسندی ہمیں نہیں سکھاتا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے, چستی سکھاتا ہے. اور وہ خوراک کو تبدیل کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لڈو پھوڑنے, مجھے مٹھائی کے ڈبے مت دیا کرو اللہ کا واسطہ, میں کھاتا نہیں ہوں. میں مٹھائی کا ڈبہ فوراً کیا کر دیتا ہوں, پارسل کر دیتا ہوں, اپنے دشمنوں کو کھلاتا ہوں. میں جس پہ مجھے غصہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں اس کو کھلاؤں. ایسا, یہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کسی کو میں نے مٹھائی کھلائی ہو تو وہ بولے اچھا یار مفتی صاحب کو ہم سے دشمنی ہے. تو یہ ہمارے مذہب کا, اس سے آپ میں کنٹرول پیدا ہوگا. مسلمان پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کر رہے کھا کھا کے. ہماری صحتیں انگریزوں سے اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان سے اچھی ہونی چاہیے تھی. نبی نے فرمایا المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کافر 7 آنتیں بھر کے کھاتا ہے, مومن صرف 1 آنت بھرتا ہے. آج الٹا ہو گیا, کافر تھوڑا سا کھائے گا, مومن کھائے گا نہیں بلکہ پھوڑے گا. تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. کنٹرولنگ پاور جب بڑھے گی نا تو پھر باقی برائیاں بھی چھوٹیں گی آپ سے. کنٹرول ہی نہیں ہے, دسترخوان کو دیکھ کے بہک جاتا ہے تو پھر گناہ کو دیکھ کے بھی بہکے گا. تبھی تو اللہ نے گناہ چھڑوانے کے لیے روزے رکھوائے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو اللہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے کھانا چھڑواتے ہیں کہ جو کمبخت کھانے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا وہ نظر پہ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا, وہ زبان پہ بھی کنٹرول نہیں, وہ جھوٹ بھی بولے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.